کیا کہیں گے جلسے کی سیکیورٹی کے حوالے سے فول پروف بنایا گیا ہے، 3 لیئر سیکیورٹی کے ذریعے چیک کریں تو کیا کہیں گے؟ بالکل ہماری یہ کوشش ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر بھی رہے ہیں. آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو بھی پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں وہ کم از کم 3 دفعہ چیک ہو کے پنڈال کے اندر آ سکیں. اسی طرح جو مرکزی سٹیج ہے اس کی سیکیورٹی پہ ہم خصوصی توجہ دے رہے ہیں. روف ٹاپ لگائے گئے ہیں، سرچ سویپنگ شروع ہو چکی ہے، ایلیٹ کی کمانڈوز ہم نے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ایک بہتر سیکیورٹی انوائرمنٹ میں یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی. سر جلسہ گاہ کی کلیئرنس کا عمل مکمل ہو چکا ہے؟ جو مرکزی ہے وہ آلموسٹ ہو چکا ہے. اب جو سائڈز بنتی ہیں، جو اپروچنگ روڈز ہیں ان کو بھی کور کر رہے ہیں. اور یہ پروسیس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بار بار ہوتا رہے گا. جو سٹیٹک جیمرز بھی یہاں پہ لگائے گئے ہیں، اس کے علاوہ ٹیمز کو یہیں پہ سٹینڈ بائی رکھا جائے گا. جب بھی ضرورت محسوس ہوگی ہم دوبارہ بھی اس کو کراتے رہیں گے. سر یہ بھی بتائیے گا، آج محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے ملتان شدید گرمی کے لپیٹ میں ہے، 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے درجہ حرارت جانے کا امکان ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے یہاں پر پولیس اہلکار ڈیوٹی پر موجود ہیں. شدید گرمی ہے، پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو کیا انتظامات آپ کی جانب سے کیے؟ ویلفیئر میرا ہمیشہ بنیادی نقطہ رہتا ہے اور ہم نے خصوصی توجہ دی ہے. ابھی کچھ دیر بعد ہم ان کو فوڈ پروویژن وہ شروع ہو جائے گی اور لیکوڈ کا وافر انتظام کیا ہوا ہے، جس میں ہم شکنجبین موسم کے مطابق تمام نفری کو جتنی دفعہ چاہیے ہوگی، کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر کے، وہ انشاءاللہ ہم ایڈمن ارینجمنٹس بھی کر رہے ہیں. جلسے کے انتظامات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مزید بہتر بنانے کے حوالے سے کیا احکامات جاری کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انتظامات جو ہیں وہ ظاہر ہے جو ان کی مینجمنٹ کمیٹی ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، وہ کر رہے ہیں. ہم نے جو این او سی جاری کیا تھا ڈی صاحب کی طرف سے، وہ کنڈیشنل تھا اپون فلفلمنٹ آف سم کوڈل فارمیلٹیز. تو ہم اس کو وزٹ کرنے آئے تھے کہ وہ جو این او سی ہے جس میں ان کی سیکورٹی کنسرنز ہیں، ان کی باقی میڈیکل کیمپ وغیرہ ہے، یا جو باقی انہوں نے کمٹمنٹس کی تھیں جو جلسہ آرگنائزرز ہیں، وہ انٹیکٹ ہیں، وہ ان لائن ہیں کہ نہیں ہیں. بائی اینڈ لارج ابھی تک تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. اگر کہیں کہیں پہ کچھ انوملی نظر آتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ساتھ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہیں پہ ریکٹیفائی بھی کرتے جائیں. سر 2014 میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا تھا اور ایک ثانیہ بھی پیش آیا تھا جس میں کچھ لوگ جان کی بازی بھی ہار گئے تھے، زخمی بھی ہوئے تھے. تو آج بھی متوقع ہے کہ ایک بڑا کراؤڈ آئے گا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ این او سی کے حوالے سے طویل مذاکرات ہوئے، اس کے بعد این او سی جاری کیا گیا ہے. تو گیٹس کے انٹری پوائنٹس کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا تھا، کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ایک دم سے جلسہ ختم ہونا ہے تو کراؤڈ نے موو ہونا ہے اور باہر بھی زیادہ کراؤڈ ہوگا، تو اس کے حوالے سے مانیٹرنگ کے حوالے سے کیا انتظام بنایا گیا؟ ہمارے پاس اس دفعہ 7 گیٹس ہیں جہاں سے لوگ انٹر اور ایگزٹ ہو سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے اسٹیڈیم میں گیٹس ہیں وہ بھی اوپنڈ ہیں. ہم نے 1-2 گیٹس ڈیڈیکیٹڈ کیے ہیں جی، جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے لیے، جو خواتین کے لیے، فیملیز کے لیے الگ سے گیٹس ہیں. تو اللہ کرے گا جی، اللہ کرم کرے گا. باقی آن گراؤنڈ ہماری تیاری جو ہے، جو ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ چیزیں انہوں نے کرنی ہیں، وہ انہوں نے پوری کر لی ہوئی ہیں. اور اس میں پولیس بھی اپنی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کا جو ایگزٹ کا پلان ہے پولیس نے بنا لیا ہوا ہے. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ سب کچھ سموتھ جائے گا. ضلع انتظامیہ کے کتنے افسران کی یہاں پر ڈیوٹی لگائی گئی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ تمام اسسٹنٹ کمشنرز یہاں آ رہے ہیں. تو کون کون سے افسران ہیں جو یہاں پر ڈیوٹی؟ لیکن ڈفرینٹ ڈیوٹی روسٹرز ہیں جی. کچھ ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ میڈیکل کیمپ کو لک آفٹر کر رہے ہیں، ان کیس آف اینی ایمرجنسی وہ دیکھ رہے ہیں. ہماری پولیس کے لوگ جو ہیں وہ کچھ اسٹیج پہ ڈپلائڈ ہیں، کچھ جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر رہے ہیں. کچھ ہماری ڈفرینٹ ڈیوٹی ہوتی ہے جی. جو 1122 کے یہاں پہ ٹیم ڈپلائڈ ہے ٹو ڈیل ود اینی انٹوورڈ ایمرجنسی. ڈیوٹی ہے جی یہاں پہ جو ہماری ایس او پیز ہوتی ہیں، جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، اس کے تحت ضلع انتظامیہ پریپیئرڈ ہے. باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ.